کہ حضرت یہ کام اب بلا تاخیر شروع ہو جانا چاہیے۔ دوسرے سال جب میں آیا تو یہ دیکھ کر بے انتہا مسرت ہوئی کہ انہوں نے مدرسے میں خانقاہی نظام قائم کیا ہوا تھا۔ دوسرے سال ایک بات میں نے اور کہی کہ 1857 کے بعد جب انگریزوں نے پورے طور سے ہمارے ملک پر اپنا تسلط قائم کر لیا، چن چن کر علماء کرام کو شہید کیا، مدارس اور خانقاہوں کو برباد کیا، اس وقت ہمارے بزرگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت اور شاعر اسلام کی حفاظت مدارس کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک کے طول و عرض میں مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا جال بچھ گیا۔ میں نے یہ تاریخ بتاتے ہوئے عرض کیا تھا کہ جس طرح 1857 کے بعد ہمارے بزرگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی، ٹھیک اسی طرح آج کے حالات میں ہمارے تمام بزرگوں کے دلوں میں جو بات ہے، ان کا جو منشا ہے اور جس کا اظہار وہ اپنی مجلسوں میں اور جلسوں میں کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مدارس اسلامیہ قائم کیے، مکاتب دینیہ قائم کیے اور اس کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان عصری تعلیم کے لیے بھی میدان میں آگے آئیں، اپنے اسکول بنائیں، اپنے کالج بنائیں، اور مخلوط نظام تعلیم کے بجائے لڑکوں کے لیے الگ اور بچیوں کے لیے الگ تعلیم کا انتظام کریں۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہندوستان کا مسلمان جب پورے ملک میں پھیلے ہوئے مدارس کا اتنا بڑا بجٹ مہیا کرتا ہے کہ دنیا میں بہت سی ایسی چھوٹی حکومتیں ہیں جن کے بجٹ سے زیادہ ہندوستان میں پھیلے ہوئے مدارس اور مکاتب کا مجموعی بجٹ ہوتا ہے، تو پھر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے مدارس کی طرح اپنے اسکول بھی قائم کریں۔ اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ فطری طور سے ہر مسلمان کے دل میں جذبہ انفاق ہوتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس جذبہ انفاق کو اس طرح پروان چڑھایا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان بھوکا رہ لے گا، بے لباس یعنی ضرورت کے مطابق لباس پہن لے گا، لیکن اپنی دینی ضرورتوں کے لیے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے وہ ادارے اور مدارس قائم کرے گا۔ یہ باتیں میں نے گزارش کی تھی، اور آج جب میں حاضر ہوا اور مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ جان کر بہت مسرت اور خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب نے یہاں مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں
ان کی عصری تعلیم کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ جو بچے یہاں پڑھتے ہیں اپنے یہاں تو وہ اسکول قائم نہیں کر سکے، وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ان بچوں کا دوسرے اسکولوں کی معرفت وہ 8ویں 9ویں اور 10ویں کا امتحان دلائیں گے، یہ کام شروع کیا۔ اور اسٹیج پر آنے کے بعد ناظم جلسہ حضرت مولانا شمیم اختر صاحب کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ کالج میں پڑھنے والے بچے جو 10ویں اور 12ویں پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے بھی عالمیت کا کورس تیار کیا گیا ہے، اور وہ نظام بھی یہاں شروع کیا جائے گا۔ اس سے مزید خوشی حاصل ہوئی اور اس بات کا احساس ہوا کہ حضرت مفتی صاحب کی نظر حالات پر بہت گہری ہے، وہ حالات کے نقد شناس ہیں، کب کس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے بر وقت فیصلہ کرنے کا ان کے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، اور وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کو اللہ نے جو فرض منصبی اس دنیا میں خلافت ارضی کا دیا ہے، اس فرض منصبی کو انسان علم کے بغیر پورا نہیں کر سکتا۔ انسان اس کائنات کا مخدوم ہے، پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اس کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے اس کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں، سب تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ سورج، یہ چاند، یہ رات اور یہ دن، اے انسان سب تیرے لیے اللہ نے مسخر کیے ہیں، سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا۔ قرآن و سنت میں بکثرت ایسے نصوص ہیں جو صاف صاف صراحت کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے۔ اور اگر ہم اپنی عقل کا تھوڑا سا استعمال کریں تو اس ناقص عقل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پوری کائنات انسان کی خادم ہے، انسان مخدوم ہے۔ میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس کائنات میں انسان نہ بچے، ایک بھی انسان اس کائنات میں نہ رہے، اس کا وجود مٹ جائے، ختم ہو جائے، تو مجھے آپ بتائیے اس کائنات کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ کیا آسمان ٹوٹ کر گر جائے گا؟ زمین سخت ہو جائے گی؟ پہاڑ بکھر جائیں گے؟ دریاؤں کی روانی ختم ہو جائے گی؟ سمندروں میں موجیں اٹھنی ختم ہو جائیں گی؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر انسان ہو، زمین نہ رہے، انسان کہاں بسے گا، کہاں چلے گا؟ سورج نہ ہو تو اسے گرمی کہاں سے ملے گی؟ شاد نہ ہو تو پھلوں میں مٹھاس کہاں سے آئے گی؟ ہڈیوں میں گودا کہاں سے آئے گا؟ ہوا نہ ہو تو انسان زندہ کیسے رہے گا؟ پانی نہ ہو تو انسان کی زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز کی احتیاج انسان کو ہے، اور کائنات کی کسی چیز کو انسان کی ضرورت اور احتیاج اور اس کی احتیاج نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک مشہور کتاب ہے حیات الحیوان، علامہ دینیوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔
وہ جانوروں کی زندگی کے بارے میں معلومات کے سلسلے میں انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بیمار ہوا، اس کو پھوڑا، علاج کروایا گیا، لیکن جو جو علاج ہوتا رہا زخم بڑھتا رہا، لا علاج ہو گیا۔ اس کے گھر والے اور وہ خود اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور صاحب فراش ہو گیا، اپنی زندگی کے دن گننے لگا۔ ایک دن وہ اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا کہ اس کے گھر کے قریب سے جو گلی گزر رہی تھی، وہاں سے آواز آئی، پھوڑے پھنسی کا علاج کرا لو، پھوڑے پھنسی کا علاج کرا لو۔ کوئی حکیم وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے کان میں آواز پڑی۔ اس نے گھر والوں سے کہا کہ اس حکیم کو بلاؤ۔ گھر والوں نے کہا، اللہ کے بندے، بڑے بڑے طبیبوں کا علاج کروایا لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا، یہ سڑک چھاپ حکیم کیا علاج کرے گا؟ اس نے کہا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو بلاؤ اور میرا زخم دکھاؤ۔ گھر والوں نے کہا، ٹھیک ہے، بلا لیتے ہیں تمہاری تسلی کے لیے۔ اس حکیم کو بلایا گیا۔ اس حکیم نے زخم دیکھا اور زخم دیکھنے کے بعد اس نے کہا، گوبریلا لے آؤ۔ گوبریلا جانتے ہیں؟ گوبر میں جو کیڑا ہوتا ہے اس کو گوبریلا کہا جاتا ہے۔ وہ گوبر کھاتا ہے، گوبر ہی میں رہتا ہے، اور جس طرح گوبر میں بدبو ہوتی ہے اس کیڑے میں بھی بدبو ہوتی ہے۔ جب اس حکیم نے اس کا نام لیا تو گھر والے ہنسنے لگے کہ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ یہ سڑک چھاپ حکیم کیا علاج کرے گا، لیکن یہ بیمار شخص اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اور اس نے گھر والوں سے کہا، میرا علاج دریافت ہو گیا، مجھے یقین ہے کہ میں اب صحت یاب ہو جاؤں گا، حکیم صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ وہ کیڑا لایا گیا، حکیم نے اس کو جلایا، اس کی راکھ کا ثبوت جو ہے اس کی چھوٹی چھوٹی پڑیاں بنائی، اور پھر گھر والوں سے کہا کہ وقفے وقفے سے اس کے زخم پر یہ راکھ چھڑکتے رہو۔ ادھر علاج شروع ہوا، ادھر افاقہ شروع ہو گیا۔ گھر والوں کو تعجب ہوا۔ گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ جب حکیم نے وہ کیڑا لانے کے لیے کہا تھا تو ہم سب لوگوں کو تو ہنسی آئی تھی، لیکن تو اپنے علاج کے بارے میں پر امید ہو گیا تھا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی صحت کے زمانے میں جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ گوبر پڑا ہوا تھا، اور اس گوبر میں یہ کیڑا پوری مستی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور بدبو پھیل رہی تھی۔ میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اے انسان، ہم نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، بھلا یہ ناپاک اور گندا کیڑا میرے کس کام کے لیے ہے؟ مجھے شبہ پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد میں بیمار ہوا، یہ پھوڑا نکلا، اور پھر اس کے بعد کے حالات گھر والوں تمہارے علم میں ہے۔ جب اس حکیم نے اس گندے کیڑے کا نام لیا تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میرا اللہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے نادان انسان، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے یہ پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز تیرے لیے بنائی ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنے مشاغل میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ماحول میں ہلچل ہے۔ پھر غور سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ایک بڑا بچھو دریا کے کنارے بے چینی سے ٹہل رہا ہے۔ پھر انہوں نے دریا کے پانی پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ پانی میں ہلچل پیدا ہو رہی ہے، اور پھر کوئی سخت چیز پانی کی سطح پر ابھری اور وہ تیرتی ہوئی کنارے آئی تو پتہ چلا وہ بڑا کچھوا ہے۔ وہ کنارے لگا تو اس بچھو نے چھلانگ لگا کر
اس کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ پھر کچھوا مخالف سمت میں تیرنے لگا۔ ان کے دل میں بات آئی کہ ہو نہ ہو یہ بچھو من جانب اللہ کسی کام پر مامور ہے، دیکھنا چاہیے۔ اب یہ بھی پیچھے پیچھے پانی میں اترے۔ کچھوا دوسرے کنارے پہنچا اور کنارے سے لگ گیا اور بچھو نے چھلانگ لگائی، خشکی پر گیا اور ایک طرف تیزی کے ساتھ دوڑنے لگا۔ آگے آگے بچھو جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے یہ بزرگ جا رہے ہیں، اور لمحہ بلمحہ اس بچھو کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں نظر آیا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے اور اس کے سائے کے نیچے، درخت کے نیچے سائے میں ایک شخص میٹھی گہری نیند سو رہا ہے۔ اور جب دیکھا کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ایک نہایت ہی خطرناک زہریلا سانپ اس شخص کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ سانپ اس شخص کے قریب ہو رہا ہے، بچھو کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی رفتار میں تیزی بھی بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ بچھو کچھ دور رہ گیا اور سانپ نے اس آدمی کو ڈسنے کے لیے اپنا پھن اوپر اٹھایا۔ بچھو نے دور سے چھلانگ لگائی اور اس سانپ کے پھن میں ڈنک مارا کہ وہ سانپ مردہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس زہریلے بچھو کے ذریعے اللہ نے اس سوئے ہوئے انسان کی جان بچائی۔ اللہ سچ کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کا صحیح استعمال وہ جانے، ان کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا وہ جانے، تاکہ ان کا صحیح استعمال کر سکے، اور پھر صحیح استعمال کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضیات کن کاموں میں ہے اور اللہ کی نامرضیات کن کاموں میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر انسان اپنے منصب خلافت کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے انسان کو جب پیدا فرمایا اس وقت وہ بالکل کچھ نہیں جانتا تھا۔ وَالَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جس وقت ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذرائع عطا فرمائے۔ 3 ذریعے علم اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ میں بہت مختصر اپنی بات کر رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ 3 ذریعے علم اللہ نے انسان کو عطا فرمائے۔ حواس، اس کے حواس سے 5، بصارت، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کچھ چیزوں کا علم دیکھ کر اسے حاصل ہوتا ہے۔ مثلا یہ جو پردہ سامنے لگا ہوا ہے یہ سفید ہے، کالا ہے یا ہرا ہے، اس کے رنگ کا علم آنکھ کے ذریعے اسے حاصل ہوگا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اسے سن کر ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اسے چکھ کر حاصل ہوتا ہے کہ یہ میٹھی ہے، ترش ہے، کڑوی ہے، کیسی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا علم اسے چھو کر حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے، ٹھنڈی ہے، کیسی ہے۔ حواس 5 یہ علم کا ذریعہ ہے، اور ان حواس 5 کا بھی ایک محدود دائرہ ہے، اس کے بعد یہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ پھر آگے مرحلہ شروع ہوتا ہے عقل کا، کہ بہت سے علوم ایسے ہیں جو عقل کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، عقل کے ذریعے وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، لیکن عقل کا بھی دائرہ محدود ہے۔ عقل بھی ایک جگہ پہنچ کر اپنے
اپنے عجز کا اعتراف کر لیتی ہے کہ اس کے آگے میں جانے سے عاجز اور قاصر ہوں۔ پھر آگے کی جو چیز ہے اس کا ذریعہ، علم کا ذریعہ وحی ہے۔ یہ تین ذریعے علم اللہ نے انسان کو دیے ہیں، حواس خمسہ اور عقل اور وحی۔ اس دنیا میں جتنے علوم ہیں، دینی علوم، شرعی علوم، قرآن و سنت کا علم، اس کی بنیاد وحی ہے۔ باقی جتنے علوم ہیں جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کی بنیاد انسانی تجربہ ہے، اس کے حواس ہیں، اس کی عقل ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ کسی بھی علم کی افضلیت اور فضیلت اگر معلوم کرنی ہو تو اس کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کے ذریعے ہی اس کا مقام طے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک ضرورت کی بات ہے، ان تجرباتی علوم کی بھی انسان کو ضرورت ہے۔ دینی علوم کی ضرورت اپنی جگہ پر مسلم ہے، وہ تو ہمارا مقصد زندگی ہے جیسا کہ ابھی حضرت نے فرمایا۔ لیکن یہ عصری علوم آج کے اس زمانے میں بھی ہماری بڑی اہم ضرورت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ ان عصری علوم کی طرف بھی بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک اچھے عالم کی ضرورت ہے، ایک اچھے مفتی کی ضرورت ہے، ایک قاضی کی ضرورت ہے، ایک محدث کی ضرورت ہے، ایک فقیر کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ ضرورت یہ مدارس اسلامیہ پوری کریں گے۔ ہمیں اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے سائنسداں کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ ضرورت ہماری عصری تعلیم گاہیں پوری کرے گی۔ اور جب نظام عصری تعلیم گاہوں کا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، دینی تعلیم گاہوں کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہوگا، تو کسی سرکاری مداخلت سے ہم بچ سکیں گے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے مدارس کے لیے جو نظام قائم کیا تھا اس کی بنیاد یہ طے کر دی تھی کہ ان مدارس اسلامیہ میں سرکاری امداد نہیں لی جائے گی تاکہ انہیں سرکاری مداخلت سے بچایا جا سکے۔ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی، انہوں نے لیا اور جنہوں نے لیا وہ بھگت رہے ہیں۔ یو پی میں جا کر دیکھ لیجیے کیا صورتحال ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس وقت ضرورت ہے، مدارس جن مقاصد کے لیے قائم کیے گئے تھے، مدارس نے ان مقاصد کو اب تک پورا کیا ہے، لیکن ضرورت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ ضرورت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور سے مکاتب دینیہ کی ضرورت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی ہم نے جمعیت علماء مہاراشٹر کا ایک وقت مہاراشٹر کے یہ جلگاؤں، بلڈانا، اکولا، امراوتی ان علاقوں میں سروے کے لیے بھیجا تھا جہاں تڑوی پٹھانوں کی آبادی ہے، 500 گھر کی بستی ہے، اس میں 10 گھر مسلمان ہیں، 1000 مکانات کی بستی ہے، اس میں 20 گھر مسلمانوں کا ہے، سب مزدور پیشہ ہے، کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں، گاؤں میں نہ مسجد ہے نہ مکتب ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، مورتیوں کی تصویریں ہیں، صبح اٹھتے ہیں پہلے اس پر پھول مالا چڑھاتے ہیں، بالکل ارتداد کے کگار پر کھڑے ہیں۔ ایسے علاقوں میں مکاتب دینیہ کے قیام کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس 42 جگہوں میں
مکاتب قائم کرنے کی رپورٹ آئی اور الحمدللہ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ مکاتب اس جگہ پر قائم کیے جائیں گے۔ وہاں کے ذمہ داروں کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اساتذہ کی تلاش کیجئے، ان کا تقرر کیجئے، جمعیت علماء مہاراشٹر سارا خرچ برداشت کرے گی۔ اسی طرح عصری تعلیم کے لیے جمعیت علماء نے ہمیشہ لوگوں کو ترغیب کی ہے، لیکن عملی قدم اب تک نہیں اٹھایا تھا۔ شولہ پور میں ایک صاحب خیر نے 6 ایکڑ زمین جمعیت علماء مہاراشٹر کو دی۔ ابھی ہمارا 9 رکنی وفد وہاں گیا تھا، ہم نے وہاں کے لوگوں سے رائے مشورہ کیا، اسکول، کالج اور جو ضروریات انہوں نے بتائی ہیں اس سلسلے میں بھی ہم کام شروع کر چکے ہیں۔ اسکول کا پرمیشن لینے کے لیے، کالج کا پرمیشن لینے کے لیے انشاءاللہ وہ کام بھی جلد آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ میرے دوستو، پورے مہاراشٹر میں گھوم پھر کر دیکھ لو، میں تو مہاراشٹر سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ جن علاقوں میں مکاتب کا نظام نہیں ہے وہاں ارتداد کی لہر چل رہی ہے، وہاں فتنے سر ابھار رہے ہیں، قادیانیت اپنے پاؤں وہاں پھیلا رہی ہے، شکیلیت اپنے پرزے پر پرزے وہاں نکال رہی ہے، اور جہاں مکاتب کا نظام ہے وہاں مسلمانوں کے ایمان کا چھیننا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس لیے مکاتب کا نظام پورے صوبے میں کیا پورے ملک میں ہونا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، وقت کی تنگی کے باعث میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا۔ ایک مرتبہ پھر میں حضرت مفتی انصار صاحب کو جو مجاز بیعت ہیں حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک لفظ میں مجاز کا استعمال کر رہا ہوں۔ عام طور سے ہم پڑھے لکھوں میں بھی جب بات ہوتی ہے مجاز بیعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ غلط ہے، اس لیے کہ مجاز یہ اجازہ یجیزو سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اجاز یافتہ، اور مجاز جاوزہ یجاوزو، آگے بڑھ جانا۔ مجاز کو مجاز اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حقیقی معنی سے الگ ہٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو مجاز کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں سلسلوں میں مجاز کا لفظ ہے وہ مجاز کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا حضرات گرامی، دعا سے پہلے چند ضروری اعلانات ہیں، وہ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلا اعلان، آپ نے آج کا یہ قیمتی بیان سنا، طلباء عزیز کے پروگرام کو دیکھا، یہ سارا پروگرام اسلامک ممبئی ماشاءاللہ یہ بھی مختلف پروگرام کو دکھاتے ہیں۔ اسلامک ممبئی سے آپ تمام حضرات سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ان پیغامات پہنچیں۔ ٹی وی چینل سے جڑے رہنا، علماء کے بیانات کو سنتے رہنا ہمارے گھروں میں، علاقوں میں اور خود ہمارے اندر دینی جذبہ پیدا کرنے کے لیے بڑا کافی اور معاون و مددگار ہوتا ہے۔ اس کالونی کا ایک ادارہ ہے، مشہور ادارہ ندائے اسلام، جس کا ہر سال اسی شبلی گراؤنڈ میں جلسہ دستار بندی منعقد ہوتا ہے۔ 17 جنوری کو انشاءاللہ اسی میدان میں ندائے اسلام کا جلسہ دستار بندی ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی تشریف لا رہے ہیں، اور کولکتہ سے جمعیت کے جنرل سیکریٹری مولانا مشرف علی تشریف لا رہے ہیں، اور مشہور شاعر و نعت خواں تابش ریحان صاحب کی بھی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اس لیے 17 تاریخ کے مدرسہ ندائے اسلام کے جلسہ دستار بندی میں بھی آپ تمام حضرات ضرور تشریف لائیں۔ ایک ادارہ ہے مدرسہ تعلیم القرآن پلاٹ نمبر 61 میں، اس کا بھی جلسہ جو ہے 19 جنوری کو ہونے جا رہا ہے، جس میں بحیثیت خطیب حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب جو جمعیت علماء صوبہ اتر پردیش کے صدر ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے خطیب جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر عالی بقائد مولانا عبد اللہ صاحب قاسمی صاحب کا خطاب ہوگا۔ اس لیے آپ جو ہے 61 نمبر پلاٹ پہ
آپ وہاں کے بھی جلسے میں شرکت فرمائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. منتظمین کی طرف سے سید الیاس صاحب کی خدمت میں ایک خطبہ حجت الوداع پیش کرنے کا دو شعر حاضر کرتا ہوں، وقت کم ہے، اور حضرت مولانا عبدالسلام صاحب قاسمی کی فرمائش حاضر کرتا ہوں. سماعت نبی سے یا ولی سے یا عرشی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے یا نبی سے یا ولی سے یا عرشی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے یا ولی سے یا عرشی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی. نہ ہو آنکھیں نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا، اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اور ایک مطلب دو شعر اور حاضر کرتا ہوں. سماعت فرما لیں. شہر نبی کا سارا علاقہ لاجواب، شہر نبی کا سارا علاقہ لاجواب، علاقہ لاجواب، علاقہ لاجواب. کوئے نبی شہر نبی کا سارا علاقہ لاجواب، علاقہ لاجواب، علاقہ لاجواب. مکہ ہے بے مثال مدینہ ہے لاجواب، مکہ ہے بے مثال مدینہ ہے لاجواب. اور دوستو استاد العلماء حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں. حضرت قاضی صادق صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ ان اکابر کی دعائیں چاہتے ہوئے شعر میں پڑھتا ہوں. سماعت فرمائیے گا. جس کا بدل نہ ہوگا شمیم صاحب، جس کا بدل نہ ہوگا قیامت کی صبح تک، مفتی انصار صاحب، جس کا بدل نہ ہوگا قیامت کی صبح تک، جس کا بدل جس کا بدل نہ ہوگا قیامت کی صبح تک، قیامت کی صبح تک، قیامت کی صبح تک. ایسا نبی کا گنبد خضرا ہے لاجواب، ایسا نبی کا گنبد خضرا ہے لاجواب. اور شعر کی حفاظت دیجیے گا. حوریں فدا گئی اس لیے حضرت بلال پر، حوریں فدا گئی اس لیے حضرت بلال پر، حوریں فدا حوریں فدا ہے اس لیے حضرت بلال پر، حضرت بلال پر، حضرت بلال پر. کالے بدن پہ حسن کا جلوہ ہے لاجواب، کالے بدن پہ حسن کا جلوہ ہے لاجواب. اور اس
اسٹیج پر موجود علماء کرام کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں، سمجھ فرمائیے گا۔ ایک روز عائشہ سے یہ سرکار نے کہا، ایک روز عائشہ سے یہ سرکار نے کہا، ایک روز عائشہ، ایک روز عائشہ سے یہ سرکار نے کہا، سرکار نے کہا، سرکار نے کہا کیا؟ ازواج مصطفیٰ میں حمیرہ ہے لاجواب، ازواج مصطفیٰ میں حمیرہ ہے لاجواب۔ آخری شعر پڑھتا ہوں اور دوستو جانشینی نوان میں سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی اس وقت حیات تھے۔ پچھلے سال میں نے یہ کلام کو پڑھا دار المبلغین مولانا عبدالشکور حال میں۔ حضرت میں بڑی دعائیں تھیں، ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں رکھیں۔ مولانا رضوان سے شعر پڑھتا ہوں، سنیں۔ بھول کر نچوڑ دیں، علماء کرام اس شعر کی حفاظت کریں گے، بڑا معیاری شعر میں پڑھ جا رہا ہوں۔ بھول کر نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، بھول کر نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، بھول کر نچوڑ دیں، بھول کر نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، فرشتے وضو کریں، فرشتے وضو کریں۔ اے امی جان تیرا دوپٹہ ہے لاجواب، اے امی جان تیرا دوپٹہ ہے لاجواب، اور جس سے لرز رہے تھے ستمگر بڑے بڑے، جس سے لرز رہے تھے ستمگر بڑے بڑے، ستمگر بڑے بڑے، ستمگر بڑے بڑے، فاروق کا جلالی وہ درہ ہے لاجواب، فاروق کا جلالی وہ درہ ہے لاجواب، اور باطن جو تیرے لب پہ ہے یہ نعتیہ کلام، باطن جو تیرے لب پہ ہے یہ نعتیہ کلام، یہ نعتیہ کلام، یہ نعتیہ کلام، بے شک یہ مغفرت کا وسیلہ ہے لاجواب، بے شک یہ مغفرت کا وسیلہ ہے لاجواب، مکہ ہے بے مثال، مدینہ ہے لاجواب۔ جامعہ معراج العلوم چیتا کہل کے بانی و ناظم الحان قاری محمد صادق خان صاحب، جن کی سرپرستی میں ہمارا یہ پروگرام منعقد ہوا، اور اپنی پیرانہ ساری اور علالت کے باوجود اب تک ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضرت والا کی دعا کے ساتھ یہ پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچے گا۔ حضرت والا کی دعا میں ہم سب شرکت کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسے والے یہ جلسہ اس لیے کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو طلبہ حافظ قرآن ہوئے ہیں ان پر ہم اس وقت جو ہے تاج پہنایا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی حافظ بناؤ تاکہ آپ کے بچے کو یہاں تاج پہنا دیا جائے۔ یہ تاج ایسا تاج ہے کہ قیامت کے دن والدین کو بھی تاج ملے گا، اور والدین کو چاہیے کہ مرنے کا وقت ان قریب آئے، یہ میرا بچہ میرے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر دے تو میری روح آسانی سے نکل جائے گی۔ اس لیے ہم تمام حضرات سے گزارش کریں گے اپنی اولادوں میں سے ایک اولاد کو ضرور حافظ اور عالم بنائی،
تاکہ آپ کو حرام اور حلال کی تمیز یہ بچہ سکھا سکے اور قیامت کے دن یہ آپ کو جنت میں لے جانا والا بنے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں چاہیے منہاج السنہ کے محتمم سے رابطہ کرے۔ ان کے پاس بہت سے سارے یتیم اور غریب بچے ہوں گے، ان کو آپ گود میں لے لیں اور ان کو پڑھا کر کے حافظ اور عالم بنائیں۔ وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اس کو نظر بد سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل میں ہماری ٹوٹی پھوٹی کو دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام شہداء کا جامعہ عربیہ منہاج السنہ کی طرف سے پرتپاک استقبال ہے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس کام کے لیے، اس جلسے کے لیے آپ نے دیا۔ مولانا نوشاد احمد صدیقی صاحب اس ادارے کے صدر سے گزارش ہو بہت دور دراز سے ہمارے علماء کرام اپنا وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ نالا سپارہ، گونڈی اور اور اسی طریقے سے جو ساتھیہ کا ان تمام علماء کرام کا ہم تمام استقبال کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ گرامی، ایک ضروری اعلان ہے کہ جامعہ عربیہ منہاج السنہ کے بانی و ناظم حضرت مولانا مفتی انصار صاحب رحمۃ اللہ درجنوں کتاب لکھ چکے ہیں، مختلف موضوعات پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، سائنس پہ اور دیگر علوم پہ قدم اٹھایا ہے۔ آپ ایسے سے رابطہ اسی طریقے سے جامعہ عربیہ منہاج السنہ کا جو کیلنڈر ہے وہ بھی آ گیا ہے، وہ بھی آپ مدرسے میں جا کر کیلنڈر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اداروں سے جڑے رہنا اور مضبوطی کے ساتھ جڑے رہنا، اس سے ہماری ایمان و عقیدے کا تحفظ ہوتا ہے، اس کو ضروری سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے کہ اکثر پروگرام یہ ٹی وی چینل دکھاتا ہے، آپ اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ اور بھی ٹی وی چینل والے بہت سارے لوگ ہیں، سب سے رابطہ